جنت میں ایک محل ایسا بھی ہوگا جس میں 1 ارب حورین ہوں گی، اور یہ میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، اس پہ میں آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی قرآن کی، جنات عدن، پھر فرمایا جنت میں ایک قسم کا محل ہے جس کے 4000 دروازوں کے پٹ ہیں، ہر دروازے پر 25,000 حورین ہے، اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکے گا مگر نبی۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، یعنی نبی اس میں صرف داخل ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی۔ پھر فرمایا یا صدیق داخل ہوگا۔ پھر فرمایا اے ابو بکر آپ کو بھی مبارک ہو۔ پھر فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا شہید داخل ہوگا، مگر عمر کے لیے شہادت کا رتبہ کہاں؟ پھر فرمایا وہ ذات جس نے مجھے کفر کی بدحالی سے نکالا وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مجھے شہادت کا رتبہ عطا فرمائے۔ چنانچہ آپ کی تمنا بھی پوری ہوئی اور آپ شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو محل ہے یہ نبی کو ملے گا یا شہید کو ملے گا یا صدیق کو ملے گا۔ اب 1 ارب اس میں کہاں سے آئی؟ تو 4000 دروازوں کے پٹوں میں سے ہر ایک کو جب 25,000 حورین سے ضرب دیں گے تو ان کا مجموعہ 1 ارب حورین بنے گا۔ اور یہ حدیث صفت الجنہ ابن ابی دنیا، ابن ابی شیبہ اور کنز الاعمال، ان تینوں کتابوں میں موجود ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ دونوں سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا جنت میں ایک محل لؤلؤ کا ہوگا، اس محل میں 70 گھر سرخ یاقوت کے ہوں گے، پھر ہر گھر میں 70 کمرے سبز زمرد کے ہوں گے، اور ہر کمرے میں 70 تخت، اور ہر تخت پر ہر رنگ کے 70 پلنگ ہوں گے، اور ہر پلنگ پر حورین میں سے ایک عورت ہوگی، ہر کمرے میں 70 دسترخوان ہوں گے، ہر دسترخوان پر 70 قسم کے کانے چنے ہوں گے، ہر کمرے میں 70 لڑکے اور لڑکیاں خدمتگار ہوں گی۔ اللہ عز و جل ہر مومن کو ہر ایک صبح میں اتنی طاقت عطا فرمائیں گے کہ وہ ان نعمتوں سے مستفید ہو سکے گا۔ یہ حدیث ابن ابی دنیا میں ہے، اور اس کے ساتھ یہ مجمع الزوائد میں ہے، تفسیر ابن جریر میں ہے، ترغیب و ترہیب میں ہے، اور اس طرح بہت سے کتابوں میں موجود ہے۔ اس بارے میں ایک اور حدیث کوٹ کرتے ہیں۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک محل ہے جس میں 70,000 گھر ہے، ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں، ان میں نہ تو کوئی کٹاؤ ہوگا، نہ پٹن ہوگی، نہ جوڑ ہوگا، یہ ایک یاقوت کی ستون پر قائم ہوگا، یعنی یہ ایک محل صرف ایک یاقوت کی ستون پر قائم رہے گا۔ اس میں کون کون داخل ہو سکتے ہیں؟ اس میں نبی، صدیق، شہید، اور یہاں پہ امام عادل اور محکم فی نفسہ داخل ہوگا۔ باقی تو ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ نبی، صدیق، شہید، امام عادل۔ محکم فی نفسی اس قیدی کو کہتے ہیں جو کسی دشمن اسلام کی قید میں ہو، جس کو یہ کہا جائے کہ یا تو تم کافر ہو جاؤ ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے، تو وہ قتل ہو جانا قبول کر لیتے ہیں مگر اللہ کے ساتھ کفر نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ریوارڈ کے طور پر ایسی جگہ پہ ٹھہرائے گا جنت میں۔ اچھا، یہ کوئی کہانی ہم ذکر نہیں کر رہی، یہ بالکل آتھینٹک بحث ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے خود کو دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہوا ہوں، اور ایک محل دیکھا جس کے صحن میں ایک لڑکی موجود تھی۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ عمر بن خطاب کا ہے۔ تو میں نے چاہا کہ اس میں داخل ہو کر دیکھوں، مگر مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ میں آپ پر غیرت کہوں گا۔
اور یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے۔